وہ صحافی، مفکر، مصنف، مترجم، مفسر، محقق، ماہر لسانیات، سفارتکار اور سیاح تھے۔ لیکن وہ کون تھے؟ کہاں سے آئے تھے اور کہاں چلے گئے؟ پاکستان کے کتنے بڑے محسن تھے؟ اسلام کے لیے ان کی کیا خدمات تھیں؟ یہ سب ہم آپ کو بتانے والے ہیں آج کے اس پروگرام میں۔ میں ہوں عرفان الحق اور آپ دیکھ رہے ہیں دا نوبل ہسٹری۔ وہ 12 جولائی 1900 میں کولمبرگ گلیشیا کے ایک درمیانے یہودی گھرانے میں پیدا ہوئے۔ تب یہ قصبہ آسٹرو ہنگیرین سلطنت کا حصہ تھا اور آج یوکرین میں شامل ہے۔ ان کا پیدائشی نام لیوپولڈ ویز تھا۔ دادا بنجامین ویز یہودی ربی تھے اور والد ایکوا ویز وکیل تھے، جبکہ والدہ مالکا ایک دولت مند مقامی بینکر کی صاحبزادی تھی۔ لیوپولڈ کا گھریلو نام پولڈی تھا۔ ان کا بچپن تورات، تفسیر تورات، عہد نامہ عتیق اور تالمود سمیت یہودیت کی دیگر کتب کا مطالعہ کرتے گزرا۔ جرمن اور پولش اس کی مادری زبانیں تھیں۔ لیوپولڈ نے ابتدائی عمر میں ہی عبرانی زبان سیکھ لی۔ بعد ازاں ان کے اہل خانہ ویانا منتقل ہو گئے، جہاں 14 سال کی عمر میں انہوں نے اسکول سے بھاگ کر آسٹریین فوج میں شمولیت کی کوشش کی تاکہ پہلی جنگ عظیم میں شرکت کر سکیں۔ جرمن شہری ہونے کی وجہ سے دوسری جنگ عظیم کے آغاز میں انہیں گرفتار کر لیا گیا۔ جنگ ختم ہوئی تو رہائی ملی۔ جنگ کے بعد انہوں نے جامعہ ویانا سے فلسفہ اور فن تاریخ میں تعلیم حاصل کی، لیکن یہ تعلیم بھی ان کی روح کو مطمئن کرنے میں ناکام رہی۔ سن 1920 میں ویانا چھوڑ کر وسطی یورپ کے دورے پر نکل پڑے اور کئی چھوٹی بڑی نوکریاں کرنے کے بعد برلن پہنچ گئے، جہاں انہوں نے صحافت کو منتخب کیا۔ 1922 سے 1925 تک لیوپولڈ ویز جرمن اخبارات کے نمائندے کے طور پر مصر، اردن، شام، ترکی، فلسطین، عراق، ایران، وسط ایشیا، افغانستان اور روس کی سیاحت کر چکے تھے۔ انہوں نے مسلمانوں کے تمدن کو قریب سے دیکھا اور اسلام کا مطالعہ کیا۔ مشرق وسطیٰ سے واپسی کے بعد جرمنی میں قیام کے دوران ایک واقعے کے نتیجے میں انہوں نے قرآن مجید کا مطالعہ کیا۔ مطالعے کے بعد ان کی زندگی کا دھارا ہی بدل گیا۔ 1926 میں انہوں نے برلن کی سب سے بڑی مسجد میں اسلام قبول کر لیا اور ان کا نام تبدیل کر کے محمد اسد رکھ دیا گیا۔ ان کے ساتھ ان کی اہلیہ ایلسا نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ علامہ محمد اسد نے ایسے وقت میں اسلام قبول کیا جب مسلمان اسلامی تعلیمات اور احکامات سے روگردانی کر چکے تھے۔ علماء اسلام کی اکثریت لکیر کی فقیر بن چکی تھی۔ مبلغین حالات کے تقاضوں کو سمجھنے میں کوتاہی کر رہے تھے اور تجدید احیاء الدین کا جذبہ دم توڑ چکا تھا۔ تقریباً 6 سال جزیرہ نما عرب میں رہے۔ ان کی موجودگی ہی میں سعودی عرب کی مملکت قائم ہوئی۔ شاہ عبدالعزیز بن سعود سے ان کے ذاتی تعلقات تھے۔ وہیں انہوں نے ایک عرب خاتون سے دوسری شادی کی جس سے طلال اسد پیدا ہوئے۔ 1932 میں وہ ہندوستان آ گئے۔ ان کا قیام امرتسر، لاہور، سری نگر، دہلی اور حیدرآباد دکن میں رہا۔ علامہ اقبال سے انہوں نے مجوزہ مملکت پاکستان کے قوانین کے متعلق طویل نشستیں کی۔ اقبال کے زیر اثر ہی انہوں نے اپنی مشہور کتاب اسلام ایٹ دا کراس روڈ لکھی۔ پھر
عرفات کے نام سے انگریزی رسالہ نکالا، جس کے 10 پرچے شائع ہوئے۔ صحیح بخاری کا انگریزی میں ترجمہ شروع کیا۔ پاکستان بنا تو لیاقت علی خان نے انہیں وزارت خارجہ میں مشرق وسطیٰ کے امور کا انچارج مقرر کر دیا۔ پطرس بخاری اقوام متحدہ میں سفیر مقرر ہوئے تو محمد اسد ان کے نائب کے طور پر تعینات کیے گئے۔ سر ظفر اللہ اس وقت وزیر خارجہ تھے۔ محمد اسد مسلمان ملکوں کے سفیروں میں ہر درجے مقبول تھے۔ عربی پر ان کا عبور اور وحدت اسلامی کا جذبہ انہیں ہر کام میں غیر معمولی کامیابی عطا کرتا۔ پاکستان کو بنے 3 سال ہو چکے تھے۔ یہ 1951 تھا۔ ابھی تک سعودی عرب میں پاکستان کا سفارت خانہ قائم نہ ہو سکا تھا۔ دوسری طرف بھارت کامیابیوں پر کامیابیاں حاصل کر رہا تھا۔ بھارتی وزیر اعظم پنڈت جواہر لال نہرو نے سعودی عرب کا دورہ کیا۔ یہ دورہ اتنا کامیاب تھا کہ سعودی عرب میں امن کا سفیر کے نعروں سے ان کا استقبال کیا گیا۔ مصر میں متعین پاکستانی سفیر سعودی عرب میں پاکستانی امور نپٹاتا تھا۔ جدہ میں ایک نہ ہونے کے برابر قونصل خانہ تھا۔ مئی 1951 میں پاکستان نے فیصلہ کیا کہ سفارت خانہ کھولنے کی اجازت حاصل کرنے کے لیے سعودی عرب میں ایک اعلیٰ سطح وفد بھیجا جائے۔ لیاقت علی خان وزیر اعظم تھے۔ انہوں نے قومی اسمبلی کے اسپیکر مولوی تمیز الدین خان کو اس وفد کا سربراہ مقرر کیا، لیکن عملاً وفد کی سربراہی جس شخص کے سپرد تھی، ان کا نام محمد اسد ہی تھا۔ وہ وزارت خارجہ میں جوائنٹ سیکرٹری تھے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب گنتی کے چند جوائنٹ سیکرٹری ہوا کرتے تھے اور ایک شخص کئی افراد کا کام کرتا تھا۔ پاکستان بننے کے فوراً بعد اس وقت پاکستانی قومیت کے نام کی کوئی چیز مہرزے وجود میں نہ آئی تھی، بلکہ برطانیہ سے ایک غیر رسمی معاہدہ طے پایا تھا، جس کے مطابق ہر نئے پاسپورٹ پر برطانوی شہری لکھنے کا اختیار دیا گیا تھا۔ محمد اسد کہتے ہیں، جب میں نے وزارت خارجہ سے کہا کہ میں پاکستان کا سرکاری وفد لے کر مشرق وسطیٰ کا دورہ کرنے جا رہا ہوں، اگر میرے پاس کسی ملک کا پاسپورٹ ہوگا تو دیکھنے والا کیا سمجھے گا۔ اس طرح سب سے پہلا پاکستانی پاسپورٹ انہی کو 15 ستمبر 1947 کو جاری کیا گیا، جس کا نمبر 0001 تھا۔ محمد اسد سعودی عرب کے بادشاہ عبدالعزیز بن سعود کے منہ بولے بیٹے بھی بنے ہوئے تھے۔ عربوں کی طرح عربی بولتے تھے۔ سعودی عرب کے وزیر خارجہ فیصل، جو بعد میں بادشاہ بنے، محمد اسد کے پرانے دوست تھے۔ محمد اسد نے نہ صرف بھارتی لابی کو نیچا دکھایا، بلکہ بادشاہ سے سفارت خانہ قائم کرنے کی اجازت بھی حاصل کر لی۔ پاکستانی وفد کے قائد سمیت ہر ممبر نے محسوس کر لیا تھا، اگر علامہ اسد نہ ہوتے تو شاید وفد کو بادشاہ سے ملاقات کا موقع بھی نہ ملتا۔ علامہ کی گفتگو کا سعودی حکمرانوں پر اس قدر گہرا اثر ہوا کہ نہ صرف انہوں نے سفارت خانہ کھولنے کی اجازت دے دی، بلکہ ہمیشہ کے لیے اس نوزائیدہ اسلامی مملکت کو سلطنت سعودی عربیہ کے انتہائی قریبی دوست کی حیثیت میں منتخب کر لیا۔ آج ملت اسلامیہ پاکستان کے سعودی عرب کے ساتھ جو گہرے برادرانہ مراسم ہیں، وہ اسی وقت سے چلے آ رہے ہیں۔ اس کا سارا کریڈٹ علامہ محمد اسد کو ہی جاتا ہے۔ پطرس بخاری ایک خود پسند اور متکبر شخص تھے۔ محمد اسد کی کامیابی انہیں ایک آنکھ نہ بھا رہی تھی۔ رہی صحیح کسر
سر ظفر اللہ خان نے پوری کر دی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ محمد اسد نے پاکستانی حکومت کی ملازمت کو خیر بات کہہ دیا۔ 50 کی دہائی میں نیو یارک میں قیام کے دوران انہوں نے اپنی کتاب دا روڈ ٹو مکہ تصنیف کی، جس نے انہیں شہرت کے آسمان پر پہنچا دیا۔ دی روڈ ٹو مکہ یعنی شاہراہ مکہ میں انہوں نے اپنا جسمانی اور روحانی سفر تفصیل سے بیان کیا۔ محمد اسد اپنی کتاب شاہراہ مکہ میں لکھتے ہیں کہ یہ سفر ان کے لیے نہایت عجیب سفر اور دنیا کا یہ ایک عجیب حصہ تھا، جس میں لوگ بڑی سادگی سے زندگی بسر کر رہے تھے اور یورپ کے برعکس ان کی زندگی پرسکون اور پرکشش تھی۔ یہ کتاب دنیا کی تمام بڑی زبانوں میں ترجمہ ہوئی ہے، بار بار شائع ہوئی اور اب بھی ہو رہی ہے۔ کتنے ہی لوگ اسے پڑھ کر مسلمان ہوئے اور ہو رہے ہیں۔ دی روڈ ٹو مکہ کو قبول اسلام کے اعتراف کے طور پر لکھی گئی دیگر کتب پر بھی آج تک سبقت حاصل ہے۔ ان کی تصانیف کو دنیا بھر میں شہرت حاصل ہے اور ان شہرت یافتہ کتابوں میں اسلام ایٹ دا کراس روڈ، پرنسپل آف اسٹیٹ اینڈ گورننس ان اسلام، دا میسج آف قرآن اور صحیح بخاری کا انگریزی ترجمہ شامل ہے۔ محمد اسد 1955 میں نیو یارک چھوڑ کر اسپین میں رہائش پذیر ہوئے۔ 17 سال کی کاوشوں کے بعد 80 برس کی عمر میں انہوں نے اپنی زندگی کے سب سے بڑے خواب قرآن پاک کی انگریزی ترجمہ و تفسیر کو تکمیل تک پہنچایا۔ 1982 میں ان کا قرآن پاک کا ترجمہ دا میسج آف قرآن شائع ہوا۔ آج دنیا بھر میں یہ ترجمہ مقبول ہے۔ محمد اسد کی تحریروں کے بعد اس بات میں کوئی شک باقی نہیں رہتا کہ وہ صہیونیت کے شدید ترین مخالف تھے۔ 1967 کی عرب اسرائیل جنگ کے بعد کے کئی برسوں میں انہوں نے خاص طور پر یروشلم کے حوالے سے مسلسل گفتگو کی۔ وہ یروشلم کو اسرائیل کا دارالحکومت بنانے کے سخت خلاف تھے۔ وہ ایک ایسی آزاد فلسطین ریاست کے خواہاں تھے کہ جس میں یہودیوں، عیسائیوں اور مسلمانوں کو مساوی طور پر سیاسی اور ثقافتی حقوق حاصل ہوں اور ایک شہر کی حیثیت سے یروشلم کا نظم و نسق مسلمانوں کے پاس ہو۔ انیس سو 82 میں پاکستان کے صدر ضیاء الحق نے انہیں اسلامی قوانین کے متعلق مشاورت کے ضمن میں پاکستان بلایا۔ محمد اسد نے اپنی اسلامی زندگی کے 67 سال عرب دنیا، ہندوستان، پاکستان، تیونس میں گزارے اور آخری ایام میں ان کا قیام اسپین کے اس علاقے ملاکا میں رہا جو اندلس اور عرب دنیا کا روحانی اور ثقافتی حصہ تھا، بلکہ آج بھی اس کی فضائیں باقی اسپین سے مختلف اور عرب دنیا کے ہمساز ہیں۔ 20 فروری 1952 میں غرناطہ میں ان کا انتقال ہو گیا۔ وہ غرناطہ میں مسلمانوں کے قبرستان میں مدفون ہیں۔ ان کا کوئی وطن نہ تھا اور سارا عالم اسلام ان کا وطن تھا، لیکن پاکستان سے انہیں خصوصی محبت تھی اور ایک قلبی تعلق تھا۔ ان کی بیوی پولا حمید اسد کے الفاظ ہیں کہ انہیں پاکستان دل و جان سے عزیز تھا۔ وہ تصور پاکستان سے محبت کرتے تھے، حالانکہ اس ملک نے ان کے ساتھ ماندانہ رویہ اپنایا، لیکن وہ کبھی اس طرز سلوک کے شاکی نہ رہے۔ وہ پاکستان کے پہلے شہری تھے اور آخری عمر تک انہوں نے پاکستان کے ساتھ اپنے گہرے تعلق کو قائم و دائم رکھا۔ یہ تھی نو مسلم پاکستان کے محسن محمد اسد کی کہانی۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں۔ ہم
کوشش کرتے ہیں آپ کو تاریخ کی مفید معلومات ملتی رہیں، اور اس ویڈیو کو شیئر کرنے کے ساتھ اپنا کمنٹس ضرور دیجیے گا، کیونکہ آپ کے کمنٹس کی روشنی میں ہم اپنی آنے والی ویڈیوز بہتر انداز میں آپ تک پہنچا سکیں گے۔ شکریہ۔